अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज 13 रजब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलादत का। और हम अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले ब्रदर अहमद विरानी आएंगे और वो दुआए कुमैल पढ़ेंगे बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي
من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي
سيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وتوفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو برزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا
إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah, Brother Ahmed. MashaAllah, may Allah reward you for your wonderful recitation of the Dua Kumail. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हैदर अली खान आए और हदीस किसा की तिलावत करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أوئتك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ عنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعتم لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب هودي قد ذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعتم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد ذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد ذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد ذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. قضى برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء
أهل بيتي وخاصتي وخامتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك بركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء من الأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. وقال جبريل يا ربي أتعتن لي أن أحضر إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام يقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء من الأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم هل تعتنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما ليجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ادعوا ولا يفزنا وفاز أشياءنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي نجيا ما تؤخر خونا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة محبين وفيه محمو إلا وفرج الله همه ولا مغمو إلا وكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ولا يفزنا وسوئدنا وكذلك أشياتنا فازوا يسويدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. فرجهم. جزاک اللہ حیدر. السلام علیکم خواتین اور حضرات، آج کی محفل میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کے اس دن کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ہم بہت شکر گزار ہیں آج کی پروگرام کے اسپانسرز کا، جو ہیں مسٹر اینڈ مسز محمد علی خان اور مسٹر اینڈ مسز نجم علی خان، اور ان سب کا، ہمارے سارے ریسائٹرز کا جو جگہ جگہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج، اور مولانا اسد جعفری کا جو ہمیں منقبت کے بعد سپیچ سنائیں گے. آج کا پروگرام ہم کچھ منقبت کے ساتھ شروع کریں گے
اور اس کے بعد مولانا اسد جعفری کی سپیچ ہوگی، پھر وقار بھائی زیارت پڑھا کر پروگرام کی ختم کریں گے۔ اب اس جشن کی شروعات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اجازت ہو تو مولا کی شان میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ عباس بھائی اجازت؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ عرض ہے، نور سے نور جلی پیدا ہوا، واہ واہ، نور سے نور جلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا۔ پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور سے نور جلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا۔ قل ہو اللہ احد نے دی صدا، قل ہو اللہ احد نے دی صدا، آج لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء نعرے اللہ، نعرے حیدری۔ حیدری، واہ واہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نیوجرسی اور بیت الخیم کے چھوٹے منقبت خان حیدر زیدی کو آئیں اور وہ اپنی منقبت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ سب کو بلاگ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بوک مبارک ہو۔ وعلیکم السلام، خیر مبارک۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، ذکر کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، ذکر کوئی اپنا سہارا نہیں، کہ اگر چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا گر زبی کو گوارا نہیں، آئے کعبے میں جس غم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بھوکی کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس غم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بھوکی کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، چولی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، بے شک بے شک۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، وہ کو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ گئے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ کو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ گئے، ورنہ مولا علی
جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج گاہی، جو نقشہ تک کوکش میں اتارا نہیں. سبحان اللہ سبحان پلٹ کر نہ آئے وہ سورج گاہی، جو نقشہ تک کوکش میں اتارا نہیں. کل ایمان کو کل اسلام تو گھی کی رگ رگ میں ہے صرف کیڑا لہو. کل ایمان کو کل اسلام تو گھی کی رگ رگ میں ہے صرف کیڑا لہو. جنگ خیبر و خندق کے بگڑو حد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں. جنگ خیبر و خندق کے بگڑو حد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں. جنگ خندق میں کیسے مسلمان تھے، کانائے کفر چھپ چھپ سن کے رہے. جنگ خندق میں کیسے مسلمان تھے، کانائے کفر چھپ چھپ سن کے رہے. سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امریکہ سر کے سینے اتارا نہیں. سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امریکہ سر کے سینے اتارا نہیں. بے کشوں کے مددگار مولا علی، جو ذکر کوئی اپنا سہارا نہیں. بے کشوں کے مددگار مولا علی، جو ذکر کوئی اپنا سہارا نہیں. سلام. اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد. محمد. جزاک اللہ حیدر، ماشاء اللہ، بہت خوب. اب ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے اسپانسر کے صاحبزادے جعفر علی خان آئے اور اپنی منقبت پیش کریں بآواز بلند. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. محمد وجل فرج. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے. خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہو جا درش پہ آیا سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نیک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے یا علی ماشاءاللہ بیٹے ماشاءاللہ نیک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے ملائک نے جس دم مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سبحان اللہ سویرے پرندوں نے بھی اپنی یا علی علی کا لگایا سویرے سویرے ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری ابھی حکم جاری لباس جنالے کہ رضوان جنات نے در کٹ کٹایا سویرے سویرے سبحان اللہ واہ 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 جنالے کہ رضوان جنات نے در کٹ کٹایا سویرے ماشاءاللہ جعفر ماشاءاللہ مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی ہوئی سیدہ کی چھوئی میں نے گھر میں حدیث قصہ کے یا کو جلایا سویرے سویرے چھوئی میں نے گھر میں حدیث قصہ کے سبحان اللہ واہ 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 کو جلایا سویرے سویرے میں ناد علی پر کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو یہ بات رب کو سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ وہی گنگنایا سویرے سویرے صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد محمد وجل فرجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جعفر جزاک اللہ اور اب ہم دعوت دیتے ہیں سبت احسن بھائی کو جو ہمارے بہت ہی زبردست منقبت خوان ہیں جنہیں ہم کئی سال سے ہر ایک محفل اور مجلس میں سنتے آ رہے ہیں سبت بھائی اگر اجازت ہو تو میں ایک شعر سنا دوں اور اس کے بعد آپ کی منقبت ہم انجوائے کریں گے یہ آ جائے گا
بسم اللہ. تم جو چاہو بھی تو ایسا نہیں ہونے والا. سپتے بھائی جی. تم جو چاہو بھی تو ایسا نہیں ہونے والا. اب کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہونے والا. واہ. واہ واہ. تم جو چاہو بھی تو ایسا نہیں ہونے والا. اب کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہونے والا. ہاں یہ تو مخصوص وراثت ہے میرے مولا کی. ہاں. یہ تو مخصوص وراثت ہے میرے مولا کی. کوئی دوسرا وارث کعبہ نہیں ہونے نہیں والا. ہونے والا. واہ سبحان واہ اللہ واہ. سبحان اللہ. کیا نعرے حیدری. کہنا. اور اب دعوت دیتے ہیں سپتے بھائی آئیں اور اپنی بہترین آواز میں ہمیں اپنا منقبت پیش کریں. بسم اللہ. احسن بھائی بہت بہت شکریہ اس سو کائنڈ انٹروڈکشن کا. اور آج کے اس مولود کعبہ میں تمام سامعین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ مولا علی کا جشن منا رہے ہیں. اور مراد بھائی اور ہمارے محمد علی خان صاحب بھائی بھی سن رہے ہوں گے. ان کی خدمت میں خاص طور سے بہت بہت سلام. اور ہمیشہ کی طریقے سے میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں مولا کے اس میں. پھر خاص طور سے میں ایک مراد بھائی والا خاص طور سے ایک بند لے کے آیا ہوں, وہ بھی پیش کروں گا. 4 مصرے. بسم اللہ حسن بھائی. اسے حکم نبی کہیے, اسے جو شیولا کہیے, اسے حکم نبی کہیے, اسے جو شیولا کہیے. کروں میں مدح حیدر آپ سب صلی علی کہیے. اللہم صلی علی محمد حیدر وآل علی محمد. محمد. سبحان اللہ. آپ سب سبحان اللہ. صلی علی کہیے. محمد اور علی کو پوچھتے ہو تم کہ کیا کہیے. نے بد رد جا کہیے, انہیں سمجھو زہا کہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے حکم نبی کہیے. بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مراد بھائی کی خدمت میں خاص طور سے رہبر علی صراط علی رہے نما علی. رہبر علی صراط علی رہے نما علی. مولا علی امام علی پیشوا علی. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. کشتی علی واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نجات علی نا خدا علی. بہت خوب. واہ واہ واہ. دل کے وقت خلق کے مشکل کشا علی. علی. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا واہ کلام واہ ہے. واہ ماشاء واہ. اللہ. پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں. پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہیں. عالم فقیر ہے یہ
जनाबे امیر ہے. سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پیام صاحب کی کلام میں سے ان کے چند بند پیش کروں گا، زیادہ نہیں، اس میں سے میری آج ذرا طبیعت انیس ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آئے ہیں ہندوبان کے ہم، احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا، ہم سب شریف رند ہیں، بیتو شرف سے لا ملتی نہیں حرم میں، تو جا کر نجف سے لا ملتی نہیں حرم میں، ہاں جا کر نجف سے تو لا. جا واہ واہ کر واہ. نجف سے لا پانی ذرا سا بھی نہ ملانا، شراب میں یہ سوئے زن ہے ساقیے، کوثر کے باب میں پینا ہے آج بندگیے، بو تراب میں لکھ لے ہمارے جام، علی کے حساب میں لکھ لے سبحان ہمارے اللہ. جام، علی کے حساب میں بیمار غم ہے روح، گرا دل کی کھول دے خاک شفا بھی کچھ میرے، ساغر میں گھول دے خاک شفا بھی کچھ میرے، کہتے ہیں شاقی ساقی شراب سیرتو کردار دے ہمیں پیمانہ بلندیے، افکار دے ہمیں للہ جرت رسنو دار دے ہمیں، یعنی زبان میسمیں تمار دے ہمیں، آیات کبریا کو جلی کر رہے ہیں ہم ساغر اٹھا کے مدھے، علی کر کر رہے ہیں ہم. ہم سبحان اللہ، ساغر سبحان اللہ. اٹھا کے مدھے، علی کر رہے ہیں ہم، جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، جس سے ہوئی ہے منزل اہل وفا بلند، خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند، میدان قم دستے نبی پر ہوا بلند، میدان قم دستے واہ نبی واہ. پر سبحان اللہ. ہوا بلند، بعد نبی ہر ایک کے اولا بنا دیا، بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، حق نے جسے غدیر میں مولا مولا بنا دیا. اللہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے کیا پیدا کہنے. ہوئے سبحان تو اللہ. کعبے کی بنیاد بن گئے، سنتے ہیں جبرائیل کے استاد بن گئے، نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے، ہو کر جواں رسول کے داماد بن گئے، واہ واہ واہ. ہو سبحان کر اللہ. جواں رسول کے
दामाद हो गए हुस्ने अमल से कुव्वते परवर देगार ली तलवार अर्श पर जो टंगी थी उतार ली तलवार अर्श पर कहते अजमत अली की फखरे रसूला से पूछिए रफत अली की खानाए यज़दा से पूछिए आए नगर यकीन तो कुरान से पूछिए आदिल हैं दोनों बुज़रो सलमा से पूछिए आदिल हैं दोनों बुज़रो सलमा से पूछिए आदम का दिल खलील का अरमान है अली इब्लीस की शिकस्त का ऐलान है अली होगी जो गम की शाम तो याद आएंगे अली टूटेगा दिल तो जाम टूटेगा दिल का जाम तो याद आएंगे अली बस जाएगा जो काम तो याद आएंगे अली लोगे नबी का नाम तो याद आएंगे अली मुश्किल में जब करेगा न आकर कोई मदद कहना पड़ेगा आपको या अली मदद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेहराब में अली हैं आखिरी बंद है कहते मेहराब में अली हैं तो मिंबर पर है अली काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर हैं अली जन्नत अली की मिल्क है और सर पे हैं अली हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए बचना अली से है तो जहन्नम जाइए बेशक जहन्नम में जाइए आए हैं रिंदबान के एहराम साकिया सुभान अल्लाह सिफ्ते आए माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और हम दावत देते हैं कुमैल अली खान आए और हमें अपना मनखबत पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पहले आप सबको विलादत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल हक हुआ कुफ्र का चेहरा उतरा सुर्ख रूह हक हुआ कुफ्र का चेहरा उतरा घर में अल्लाह के जिस दम मेरे मौला उतरा सुभान अल्लाह रूह हक हुआ कुफ्र का चेहरा उतरा अपना घर सौंप के
حیدر کو یہ خالق نے کہا، اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا کہ کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان واہ واہ اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حق کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا، کفر کا چہرہ اترا، رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہ لو، رات بھر اپنے مکانوں کو سجاتے رہے لوگ، در پہ حیدر کے مگر آ کے ستارہ ہاں ہاں ہاں، اترا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء در اللہ پہ کمیر، حیدر کے مگر آ بہت کے اچھا۔ ستارہ اترا، حق بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفر کا چہرہ اترا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی، جب عزادار کے تربت میں جنازہ اترا، سرخ رو حق ہوا، کفر کا چہرہ اترا، صلوات۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وآل محمد وعجل محمد، فرج۔ ماشاء اللہ۔ ایک سچے بھائی کا ایک کلام، اور بسم اللہ۔ محمد وآل محمد، صلوات۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وعلی محمد۔ محمد وعجل فرج۔ ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا، کہ مشکل میں علی کا نام لب پہ بار بار آیا، سبحان اللہ۔ آیا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، خدا نے بہت اچھے۔ خانہ کعبہ خدائی بھول بیٹھے سب، خدا نے خانہ کعبہ خدائی بھول بیٹھے سب، نظر کے سامنے جب چہرہ پروردگار آیا، ہائے ہائے ہائے، ہمارے سبحان اللہ۔ ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا، یہ بس میں منتظر میں کون جانے انتظار آیا، یہ بس میں منتظر میں کون جانے انتظار آیا، کہ صورت
دیکھ کر جس کی خدا ہے اعتبار آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعار آیا، میری زینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر، میری زینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر، علی کا نام آیا اور چرائے پر نقارا، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ بات ہے، کیا بات، ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعار آیا، ادھر تھی پار خندق امرا ابن عبدوت نے، اور ادھر تھی پار خندق امرا ابن عبدوت نے، اور ادھر لی شیر نے انگرائی اٹھ کر شکار آیا، سبحان اللہ، ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعار آیا، کہ مشکل میں علی کا نام لب پہ بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعار آیا، بہت خوب بھائی، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب کمیل، بہت خوب، محمد وجل فرج، ماشاء اللہ کمیل۔ ابھی ہم دعوت دیتے ہیں سید میسم موسوی کو، جو ہمیں کیلیفورنیا سے جوائن کر رہے ہیں، وہ آئیں گے اور اپنی منقبت پیش کریں گے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ بہت بہت شکریہ حاضرین محفل، السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس جشن کی تبریک و تہنیت تمام کی جانب سے اور اپنی جانب سے بھی حاضر امام کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہوں گا، اور میں شکر گزار ہوں بانی محفل کا کہ جن کے توسل سے آج آپ کے سامنے کچھ اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ ترہی منقبت سے پہلے 4 مصرے سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت میں سے ایک چند شعر سناؤں گا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وجل فرج۔ اس کا زمین پہ سانس بھی لینا حرام ہے، دشمن اگر ہو کوئی جو آل رسول کا، بے شک دشمن اگر ہو کوئی جو آل رسول کا،
دنیا یہ ان کے چاہنے والوں کی ہے یہاں، میٹھی ہے بو تراب کی پانی بطول کا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میٹھی ہے بو تراب کی پانی بطول کا، بر محمد والی محمد صلوات. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد بہت خوب. ماشاء اللہ. ایک تری مصرع ہوا تھا یہاں پہ، علی کے بعد علی سا کوئی ہوا ہی نہیں، علی کے بعد علی سا کوئی ہوا ہی نہیں. اس پہ چند اشعار سماعت فرما لیں. بسم اللہ. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد والی محمد پہ. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد محمد. وعجل. خدا کے گھر میں کوئی اور در بنا ہی واہ نہیں، خدا کے گھر میں کوئی اور در بنا ہی نہیں، علی کے بعد علی سا کوئی واہ ہوا واہ 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 بے واہ شک واہ واہ بے شک واہ 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 واہ. سبحان اللہ. علی کے بعد علی سا کوئی ہوا سبحان اللہ. ہی بے شک. نہیں. اس نے مطلب دیکھیں، نصیری تو علی کو سمجھ سکا ہی نہیں، نصیری تو علی کو سمجھ سکا ہی نہیں، خدا علی تو ہے لیکن علی خدا ہی نہیں، خدا علی تو ہے لیکن علی خدا ہی نہیں. بطور خاص جری وہ جس پہ شجاعت بھی ناز واہ واہ کرتی واہ ہے، بہت خوب بے شک بہت بے خوب شک. واہ واہ واہ. جری وہ جس پہ شجاعت بھی ناز کرتی. شجاعت بھی ناز کرتی ہے، لگا کے ضرب جو دشمن کو دیکھتا واہ ہی واہ نہیں. نہیں واہ 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 بہت واہ خوب. واہ 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 سبحان واہ اللہ. واہ سبحان نعرے اللہ. لگا حیدری. یا علی واہ 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 بہت خوب. جری وہ جس پہ شجاعت بھی ناز کرتی ہے، لگا کے ضرب جو دشمن کو دیکھتا بہت خوب ہے. ہی نہیں، لگا اچھا کے ضرب جو دشمن کو دیکھتا ہی نہیں، علی کے نور کی تصویر جس میں کھنچ جائے، علی کے نور کی تصویر جس میں کھنچ جائے، کلیم طور کی آنکھیں وہ آئینہ ہی واہ سبحان نہیں، کیا اللہ بات ہے. سبحان اللہ. کلیم طور کی آنکھیں وہ آئینہ ہی نہیں، عدو آل
نے کوشش ہر ایک دور میں کی، عدویال نے کوشش ہر ایک دور میں کی، علی کے بوز کا سکہ مگر چلا ہی نہیں، واہ 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 بھائی، علی کے بوس کا سکہ مگر چلا ہی نہیں۔ یہ شعر آ گیا دیکھیے، خلیفہ بن گئے امت کی کیسے یہ تینوں، خلیفہ بن گئے امت کی کیسے یہ تینوں، خدا نے ان کو کسی کام کو چنا ہی ہی نہیں، واہ بے شک، واہ 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 خدا واہ، نے ان کو کسی کام کو چنا ہی نہیں۔ اور حضرت ایک تمیزن یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ جائیے غیروں سے زیادہ اپنے لوگ کہنے لگے ہیں کہ اتحاد کیجئے اتحاد کیجئے اتحاد کیجئے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے، اتحاد کی شرط ہمارے پاس کیا ہے، وہ اس شعر میں دیکھیے نظم بنی کوشش کی ہے، دیکھیے سماعت فرمائیں۔ جو اتحاد کے قائل ہے ان سے یہ کہہ دو، جو اتحاد کے قائل ہے ان سے یہ کہہ دو، ہمارا دشمن حیدر سے واسطہ ہی نہیں، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا دشمن زہرا سے واسطہ ہی نہیں، خدایا بنتے محمد رہے سدا راضی، خدایا بنتے محمد رہے سدا راضی، سوائے اس کے ہماری کوئی دعا ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوائے اس کے ہماری کوئی کوئی دعا دعا ہی نہیں، ہی نہیں، سخنوران جہاں سب یہی کہیں گے سمے، سخنوران جہاں سب یہی کہیں گے سمے، بغیر ذکر علی شیر میں مزہ واہ ہی نہیں، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب میسم، بہت خوب، بغیر ذکر علی شیر میں مزہ ہی نہیں، خدا کے گھر میں کوئی اور در بنا ہی نہیں، علی کے بعد علی سا کوئی ہوا ہی نہیں۔ بہت شکریہ بر محمد والی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے سید میسم موسوی کیلیفورنیا سے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ میسم، بہت خوب۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ہمارے آخری منقبت خان آج رات کی پروگرام کے سنیں گے افضل بھائی،
افضل بھائی آپ شروع کرنے سے پہلے اگر اجازت ہے تو میں ایک شعر پڑھ دوں. بسم اللہ بسم اللہ جناب. بسم اللہ. اہل خرت کی آنکھ کا تارا ہے یا علی. واہ واہ. اہل خرت کی آنکھ کا تارا ہے یا علی اور مومنوں کے دل کا سہارا ہے یا ہے علی. یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل خرت کی آنکھ کا تارا ہے یا علی اور مومنوں کے دل کا سہارا ہے یا علی. میری تمام مشکلیں آساں ہو گئی. میری تمام مشکلیں آساں ہو گئی مشکل میں نے جب پکارا یا علی. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری. یا علی یا علی. اور اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے پیارے افضال بھائی آئیں اور ہمیں اپنا منقبت پیش کریں. بسم اللہ افضال بھائی. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد جشن ولادت باسعادت مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب سب تمام مومنین مومنات مبارک ہو. ڈاکٹر ابھی آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. آج کے مبارک دن یا آج کا دن انشاءاللہ کبھی مجد اشرف میں انشاءاللہ منایا جائے. 13 رجب انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک سلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد. شہرین اس کے بعد لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. لکھا ملائکہ کے پروں پر علی علی. سینوں پہ پہلوؤں پہ سروں پر علی علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہ گلشنوں پہ گھروں پر علی علی. اور فردوس کے تمام دروں پر علی علی. نعرے علی علی کے جو ہیں اہل ہوش میں. نعرے علی علی کے جو ہیں اہل ہوش میں. کوثر جھلک رہا ہے محبت کے جوش میں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ. نعرے حیدری یا علی. اور شعر مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب. مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب. بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب سبحان اللہ. بشر صاحب اسرار جلی بنتا ہے. مردہ ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب افضال بھائی. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ. کوئی انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بستر موت پہ سوئے تو علی بنتا ہے. اور یہ چند شعر قصیدے کے
दर्शान मौला मुत्तकियान एक सलवात भेज देना। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद मुहम्मद व व आले आले मुहम्मद। फता सबंदा न हुआ न है न होगा होगा शहला फता सबंदा न हुआ न है न होगा ओ शहला फता सा बंदा न हुआ न है न होगा ओ कोई फिर हरम में पैदा न हुआ ना हुआ ना है ना होगा। ना सुभान होगा अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह कोई फिर हरम में पैदा न हुआ न है न होगा शहला फता सा बंदा और सरदार मद हैदर में पढ़ रहे हैं मीसम उस सरदार मद हैदर में पढ़ रहे हैं मीसम कहीं ऐसा फिर कसीदा न हुआ न है सुभान अल्लाह ना सुभान होगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा फिर कसीदा न हुआ न है न होगा शहला फता सा बंदा और बिकना से मुर्तजा का तो मलिक पुकार उठे और बिकना से मुर्तजा का तो मलिक पुकार उठे सरे अर्श ऐसा सौदा वाह वाह। न ना है है ना न होगा। होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरे अर्श ऐसा सौदा न हुआ न है न होगा शहला फता सा बंदा और जिरदा अली ने ओढ़ी तो सभी रसूल समझो। समझे हाँ और जो रिदा अली ने ओढ़ी तो सभी रसूल समझे और किसी और पर ये धोखा न हुआ न है ना है ना ना होगा। वाह होगा वाह वाह वाह। वाह सुभान वाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और पर ये धोखा न हुआ न है न होगा शहला फता सा बंदा न हुआ न है न होगा
और कोई फिर हरम में पैदा न हुआ न है न होगा, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहला फता सा बंदा। सलवात दे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहम। माशाअल्लाह। बहुत खूब। माशाअल्लाह अफजल भाई। और अब एक दरख्वास्त है, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर ये फॉलोइंग मरहुमीन के लिए, आज के स्पॉन्सर के मिर्ज़ा जाफ़र अली ख़ान, मीर मकसूद अली ख़ान, नूरुन्निसा बेगम, मीर हसन अली नकवी, रुखैया मूसवी, मीर तकी अली नकवी, सैयद शाहिद हुसैन नकवी और हम सब के मरहुमीन के लिए। बिस्मिल्लाह 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 खुल हो अल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मौलाना असद जाफरी आए और अपनी स्पीच पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहम। الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I send my congratulations, my mabruk, my tabrik to all of you. To first of all, the Imam of our time, our Marajeh, and to my beloved sisters and brothers in the Beit al-Qaim community. It is such an honor for me to spend such an azim and grand celebration with my beloved community there in New Jersey. And of course, I would have loved to be there in person to celebrate this, watching all the various colors that have been worn by all of you. And I think this is the first time I've actually addressed all of you in a sense of a jashan or a sense of a celebration. Yes, I've been with you for the month of Ramadan, and in there I believe we did Imam Mushtabaz Jashan, but maybe not. Otherwise, for me now to spend the 13th of Rajab with all of you is an incredible moment for me, and I am thankful to the team that allowed me to spend this waladat, sa'adat of Amir al-Mu'mineen with all of you. When I think about what to talk about when it comes to the personality and the shakhsiyat of Amir al-Mu'mineen, I don't know where to begin. And obviously I think one speech of 30, 35 minutes won't cut it. I think that if we look at his personality, and the first thing I'm going to say is, and inshallah there's a few things I want to mention tonight with all of you. It seems like they'll be a little bit, separate, but they'll be very much connected together. The first thing that I want to mention to all of you is that sometimes the greatness of Amir al-Mu'mineen, it can be identified by his various dimensions. What I mean by that is this, is that inside Amir al-Mu'mineen were very extreme antithetical qualities. What I mean by that is that he was a man who
was the commander of the army of Rasulullah. You know, in Medina, in the 10 years in Medina, as many of you know, there was an abundant amount of wars, major and minor. 80 plus, I think, some history actually recounts, of which the majority of them, in fact, you know, history says only one war of Tabuk that Imam Ali was not there. Everything else, he was front and center as a commander of the army of Rasulullah. And the way that the Arabs would fight back then is that they would have your best three against their best three. And then they would have a second row of the second best three against your second best three, and go on and so forth, until, of course, there was joint combat, or there was a communal sort of a war there at that moment. And so naturally, in the first war, in the first row of Rasulullah's army, it was always Amir al-Mu'minin, front and center. And we think about the fact that he was a man on the battlefield. His battles and his wars are historic. You know, the fadail that we think about, the stuff that gives us goosebumps, the stuff that, you know, really kind of gives us that josh inside of us, that burst of energy inside of us, are the stories of Khaybar, the stories of Khandaq, right? The 35 in Badr, for example. But that's only one dimension of him. But to me, the most amazing part when it comes to him and his life is the fact that, you know, after you spend that much time on the battlefield, being the commander of the army, your heart blackens. Your heart becomes a little bit strong, right? You pretty much live a one-dimensional life. Even sometimes, you know, if you know anybody, or your family, maybe your uncle, your father, maybe someone else was always an army man, traveling from base to base to base to base. Okay? Usually sometimes, you know, people who are in the army, in the service, in the military for X amount of years, you know, they have a certain approach to life, right? They have a certain personality, right? They're quite disciplined. They're quite strong in their nature. They're sometimes taken as quite serious, right? They won't say things that were not wise. They wouldn't be somebody that would do things without a purpose, right? You may not find him to be, you know, the one who is the type who's a maskhara, for example, a humorous guy, you know, sometimes very stern, very to the point, very disciplined. The way he sits, the way he dresses, right, the way they eat their food, all because their entire life experience has had an immense impact on their everyday life. And yet, when it comes to Amir al-Mu'minin, we don't see that. We see here is a man on the battlefield who's relentless. Nobody can touch him on the battlefield. But the same Ali that's shedding blood and seeing blood being shed on the battlefield is the same Ali who's on the chest of the enemy. The same Ali is crying to his Lord in the middle of the night on his musalla. The same Imam Ali who has scars on his bodies from a physical war with an enemy is the same Ali who has scars on his back from carrying food to feed the orphans and the widows. The same Ali that had scars on his body from the war against the enemy is the same Ali who would have scars on his forehead from excessive sujood and prostration. His incredible ability to find God in everything that he did. It's one thing to find God in the musalla. It's one thing to find God in feeding the orphans and the widows. It's one thing to find God on the battlefield. He took all of these extreme antithetical qualities and brought them into one path of Allah subhanahu wa ta'ala. And maybe that's why, when you look at the tafsir of Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide us towards the right path, keep us guided towards the right path. In Tafsir al-Mizan, Allama Tabatabai rahmatullah alayh, he brings about a very famous tradition from Imam Sadiq. He says, Al-Sirat al-Mustaqim, Amir al-Mu'mineen.
To understand this statement, we must first understand that what does it mean to be on the path of Sirat al-Mustaqim? Anything that we do with the pleasure of Allah inside of our intention, we're doing that on the right path, on Sirat al-Mustaqim. So if we are praying with Allah in mind, we are praying on Sirat al-Mustaqim. If we are eating our meal with our family, with the dhikr of Allah on our mouth, we are eating that meal with our family on Sirat al-Mustaqim. If I'm putting on my clothing, tying my hijab, washing my face, putting on respectful clothing, because I want Allah now to understand that, look, I care about how I look and how I present myself. I'm doing all that, buttoning my shirt, pinning my hijab, all where? On Sirat al-Mustaqim. Everyday mubah and mundane acts can be done on Sirat al-Mustaqim. Everything, provided what? That you have Allah in mind, Allah in mind. And that's why the translation of that famous hadith from Imam Sadiq is not that Amir al-Mu'mineen is on Sirat al-Mustaqim. No. The translation is that Amir al-Mu'mineen is Sirat al-Mustaqim. And there's a big difference, that if you want to find out how can I now transform this portion of my life, be it my 9-to-5 job, be it my exam, be it my project, be it, I don't know, playing FIFA, be it watching the game, be it traveling, be it going for a walk, how can I somehow convert all of that to Sirat al-Mustaqim? Ali becomes the focal point. He becomes the standard. He becomes the mi'yar. He becomes the criteria. But he's a very difficult individual to understand. Ibn Sina, rahmatullah alayh, beautiful statement. He says, look, there's two types of ignorance, of jahalat. When you say, I don't know something, there's two pahlu, there's two dimensions, two aba'ad to this reality of this one statement. One is where a person has not studied a single moment in this subject. When someone comes to me and says that, Maulana, do you know anything about biophysics? I will say, I don't know anything about biophysics. I don't know. I have never studied that subject. I've never read a single book on it. Nothing. I don't know. There are people who say, I don't know Amir al-Mu'mineen. I don't know Ali. Never met him, never bothered to research him, never knew about him, didn't put the effort in trying to know him. That's one level of I don't know. And then Ibn Sina says there are those who spend their entire life studying the life of Amir al-Mu'mineen, 30, 40, 45, 50 years studying the life, analyzing his wars, analyzing what he did. Why was he quiet here? Why did he fight here? Doing all that. Basically, spending your entire life somehow trying to understand why Amir al-Mu'mineen did what he did. After all of those years, decades and decades of research, for him to say now that I don't know who Amir al-Mu'mineen is. This I don't know and that I don't know are two different things. The first one I mentioned is I don't know because I didn't put forth the efforts. I didn't put forth the effort to know. But the second I don't know is not a lack of effort on my part. The second I don't know is a direct manifestation that someone like Ali is not capable of being known by someone like me. And maybe that's why the Holy Prophet would say, Ali, no one knows you illa anta wa Allah, except for illa ana wa Allah, except for me and Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, we glorify him, his fada'il. There's no lack of his fada'il. The trees become paper, the water becomes ink, and still the fada'il Ali will never stop. Absolutely. This is a night to celebrate, a night for us to be proud, a night to look to our parents and say, Mama and Baba, thank you for teaching me Ali when I was young. Thank you, Amma, for that dood that you would give me, the milk you would give me. Thank you, because the love of Ali now runs in the veins of my body, and that veins and that blood is because of you. Turn to your parents and thank them for what? For teaching you this idea that tonight is the 13th of Rajab. It's a night of celebration.
You know, in this Western world, there's a statement they say you should never meet your role models. Allahu Akbar. Never meet your role models. Some of these youth today, they love this celebrity and that athlete and this athlete and that celebrity. Until when? Until they meet them. You've seen these videos on social media, right? A young kid now, wide-eyed kid, cannot wait to get an autograph from this athlete, comes and there's an exchange now, and the athlete who does what? Horrible akhlaq, cuts him off, yells at him, turns his back towards him, ignores him completely, and this kid who traveled hundreds of miles away with a jersey to sign, a hat to sign, a magazine to sign, leaves dejected and angry now. I wish I never met him, mama. But these are our role models. Amir al-Mu'mineen is my role model. And tonight is the night for us to meet him. Tonight is the night for us to have pride in the fact that I'm attempting to be one of his Shi'as. You know, the Prophet has a beautiful statement when it comes to Amir al-Mu'mineen. Oh, what a beautiful night. He says that because the Shi'as, the statement is to avoid the Shi'as from doing with Amir al-Mu'mineen what the Christians did with Jesus. Understand this statement very carefully, please. To avoid the Shi'as from doing what they might have done or what they will do with Ali, to avoid the Shi'as from doing with Ali what the Christians did with Nabi Isa, Allah subhanahu wa ta'ala made his birth historic. What does that mean? What did the Christians do with Jesus? They said this man, the greatness of this man is to the point where either he is the Son of God or he's 1/3 of the Trinity, meaning what? He's part of that system of God. He can't be a bashar or an insan or a human being like you and I. We have to elevate him beyond this dunya. So now they attach divinity to him. All because based on his greatness. The Prophet says, had it not been for the wiladat of the Amir al-Mu'mineen inside the Kaaba, as historic as it is, if you know nothing about Imam Ali, you know he was born in the Kaaba. You know that he was the only one and will be the only one to ever be born inside the Kaaba. Never will we see that Kaaba be cracked open again, and never will we see a pregnant woman walk into the Kaaba and come out 3 days later. It's incredible. I was just reading the story last night to my children for bedtime. They say that Fatima bint Asad alayhi salam, literally on the verge of about to deliver her newborn baby, is now struggling and stumbling towards the Kaaba. Look, if you're that late into your pregnancy, usually our sisters are at home resting, preparing the bag, instructions now, right? Some du'as, getting ready now for this very difficult now moment to deliver a child. She's not wandering around the street without any purpose. But there we saw the mother of Amir al-Mu'mineen standing in front of the Kaaba. The pains of pregnancy now are intense on her face. At that moment she does a dua, Ya Allah, I pray for the sake of Ibrahim who built this Kaaba, ease this pain of mine. At that moment the Kaaba cracked open. A very famous story. Now, the only thing that I want all of you to ponder on for a moment is, wait a second, this is not a ma'suma, right? This is not, say, the Fatima's level. If the Kaaba cracked open the way that it's described in our book, someone like me would have ran from there, would have been scared from there, would have taken a step back. But nowhere do we find in our books that Fatima bint Asad for a moment thought, you know what, I'm going to go home. No, instead she moves closer and closer inside of the Kaaba. She enters the Kaaba then closes. People panic. All the key holders go and open the front door. Open. Nothing is working. For 3 days in that darkness, food, water, rest, who knows? Who's there helping her deliver this child?
It's almost as if she knew who was inside of her stomach. It's almost as if the newborn, the unborn child, it's himself inside the womb of his mother, is telling his mother that I am the mushkil kusha for everybody else. At this moment, let me be the first mushkil kusha for you. Enter the Kaaba. You are the mother of Haidar. I will handle everything else. If anyone can doubt about anything else about Ali's life, his knowledge, his taqwa, his piety, ghadir, that's one side, but they cannot debate the fact that he was born in the Kaaba. Why this historic birth was a question. The Prophet answers the question. Because the Shi'as will look to Ali, and to me this is the most beautiful statement. Also the one that requires the most pondering. He says that the Shi'as, the lovers of Ali, will look to Ali and look at all his greatness, all his fadail, and we know that there is unlimited amount of fadail. And look at him and think that there's no way, this is for sure from some other world. It's not a bashar. So they will do what is called, being a ghali and ghulat and adding divinity to Ali alayhi salam. And that's why the Prophet says Allah saw that and made sure that what? That he reminded everybody in front of your eyes sometimes. For some of you, you saw the Kaaba crack open. You saw Fatima bint Asad come out holding this newborn baby. I mean, he is a creation. He's a makhluk. He is a servant of God. Don't attribute divinity to him. Don't do what the Christians do with Jesus. But still, we see today, Ali Allah, Ali Rab, Ali Allah. We see that same group that Ali himself now would curse and send la'anat on is alive today. But this statement by the Prophet is beautiful. This is why maybe the historic birth of Ali happens. So that everyone can say, no, he was born in this world. He is a creation like you and I. I came from my mother's womb, and so did Amir al-Mu'mineen. My mother was pregnant with me, and so was his mother. So we cannot, do shirk and attach partners to Allah subhanahu wa ta'ala. No. So tonight is a celebration. Tonight is, izhar muhabbat, as you say. Tonight is a moment that we stop and think, what, this is, yes, and it would have been so nice to be at Bayt al-Qaim, would have been so nice to have, the sajawat and decorations and seeing all of these great colors, like I said. I remember one Jashan, I had one guy, he walked in with a yellow sherwani. I was like, ooh, wow, that is bright. But he came in strong. I would go to him and say, Uncle, mashallah, kya sherwani hai? He goes, Asad bhai, aisi baat nahi hai. Bahut badi Eid hai yaar, it's a very big Eid for us. I go, yes it is. So I chose the brightest colors, and he was just glowing and smiling from ear to ear. As well you should. This is the Eid of the Mu'mineen, no doubt about it. But, however, and this is where the pill becomes a little bit bitter. Tonight is not just about, expressing our love for Amir al-Mu'mineen through qasidas, through shairis, through speeches, through celebration. I ask you, if you can, celebrate and decorate your homes and bring a cake and pull up some lights. So a lot of you ask me, Christmas lights, Malana, Christmas tree, Malana, what is the ruling on that? Can we put up lights, blah, blah, blah. And I'm saying maybe this is the night that you go out and you put your lights on. In late February, let's say, for example, near Delron, New Jersey, you're putting up lights. Everyone's like, well, it's been a good 2 months almost since New Year's, so I don't know. I'm not sure what these lights are about. And maybe that's when you say it's one of our special days that we have. And if you have a closeness with your neighbors, you ask them, and you actually describe to them what the day is. So don't allow the day of the 13th of Rajab to simply pass by. Second point I want to make is that the fast on the 13th of Rajab is one of those 4 fasts that we have, mustahab fast that we have the year, that's equal to a lifetime of worship. The fasting on the 13th of Rajab has a monumental reward attached to it. If you have the tawfiq, if you have the himmat, do your best to fast tomorrow on the day of the 13th, assuming that, tomorrow is the day of the 13th, and it is, sorry. But the third point I want to make is that this is not just about us expressing our love to Imam Ali. That's there.
We get goosebumps, right, when we hear the fada'il through the sha'iri or through we feel good, we feel pumped up. We're like, oh my goodness. I remember growing up, this was one of my favorite jashans. It would go on for 3 or 4 hours in our center in Al-Mahdi in Toronto. There will be candies and there'll be people dressed up and there'll be all sorts of jokes and there'll be, this and that. But I loved it. But there's something a little bit deeper that we have to go through on moments like this. These are days of reflection. These are days of introspection. I can express my love to Amir al-Mu'mineen. I, through my happiness and telling Imam Ali that this is the day of your birth, Mawla, this is Mawlud al-Kaaba, I am ecstatic. I'm on cloud 9. I'm so happy. But it doesn't stop there. The question is not only, do I love Imam Ali? The question is, how does Ali want to be loved? Oh. The question is not, do I love Ali or how much do I love Ali? The question is, how does Ali want to be loved? There are some people who argue with me that, why do I need to worship Allah the way that is prescribed in the Sharia, right? Islam wants me to pray salat 5 times a day. I meditate. I introspect. I do hot yoga, right? I have these Zen moments. If it's about the idea of taking a worldly break 5 times a day and reconnecting with yourself, I do that through my own means. Why does it have to be a specific way of praying with ruku and sujood and tashahhud and I intermittent fast almost every single day. I don't eat anything for a good 12, 13, 14 hours. I stop at 7, let's say, for example. I don't have my first meal till about 9 or 10 o'clock in the morning. It's a good 14, 15 hours. It's just like fasting the month of Ramadan. But why do I need to fast that way? No water, no gum from Fajr until Maghrib. Why if it's about giving your organs a break, then I'm doing that almost every single day. Forget the month of Ramadan. All year round, I do intermittent fasting. I donate to this charity. I sponsor this orphan. I give my check to this building, to that sun center, to that masjid. I donate so many things. I help out in the soup kitchen. I do so many things. Why do I need to give my khums as well? These are questions that are asked a little bit more frequent than I'd like nowadays. And while there are elaborate answers that we can spend hours and hours on, the reality is that we worship Allah the way He wishes to be worshipped. I am the abd, He is the ma'bud. I am the servant, He is the master. He dictates to me how He wants to be worshipped. He's the target, He's the source of my worship. He tells me, I don't sit there and say, God, I'm going to worship you, but I'm going to worship you the way that I want to worship you. He says, no, it doesn't work like that. If you've identified me to be your ma'bud, you identify also my rules, right? You're worshiping me not, on your rules. You're worshiping me on my rules. If Ali is the mahbub, if Ali is the beloved, if Ali is the target of your love, and nobody, everyone, in fact, I should say, listening to me right now is in love with Amir al-Mu'mineen. This is a grand celebration. The question is, how do I love Ali? I do this, I do that, I do this. Forget us trying to think and guess. Let's ask him himself. How would you like to be loved? We have to love him the way he wants to be loved. Give him what he wants. I remember a couple of years back in Beit al-Qaim when I came down for the 2 weeks of the month of Ramadan, we had a program, if you remember, a couple's night. If you remember, many of you now who are listening to me right now were part of that. We talked about the language of love. Do you remember that? I asked you guys, remember, to sit back to back and you were kinking and hinking and sharmaring and oh my goodness, all that was happening, and you were supposed to write what you think the language of love of your spouse is.
And that whole purpose was not just to strengthen your marriage, but also to understand when the Quran talks about mawaddat, 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 it means something deeper. It means something else. It means a lifestyle, not just expression of words. Words, alfaz is fine, but we're not doing love's bazi, right? We're not doing chop lucy, say what you want and, khitabat and get a couple of wawas and a few dammas qalandars and that's about it. That's beautiful. That's love also. But there has to be something deeper. When the Quran talks about the fact that the Holy Prophet is the only prophet of all the prophets now to ask for an ajr and a reward. No other prophet besides the Holy Prophet asked for a single reward in return for everything that he did for his nation. I brought you back from the brink of the hellfire. Not Prophet Nuh, not Prophet Yusuf, not Prophet Yunus, not Prophet Ibrahim, not Prophet anybody. Except for the Holy Prophet. He says, I don't ask you for a reward. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, except for the fact that I want you to have mawaddat for my qurba, for my family. What does mawaddat mean? Mawaddat means to identify the language of love of my Ahlul Bayt and love them like that. And this is where that dawa and that medicine goes down. It's very bitter tasting. यार असद भाई खुशी के रात है यार जश्न है असद भाई आप कहाँ का भाई ये इस्लाही बात कर रहे हैं where is all this reform islah I'm sorry the people at BQ know doesn't matter खुशी का दिन है या गम का मौका है doesn't matter I don't know anything else besides islah Fadilat jo hai, apni jagah hai. Of course, absolutely. The greatness of Amir al-Mu'mineen is our pride. I said that in the beginning. Thank your parents for teaching you Ali. Absolutely. This is it's a monumental celebration. At the same time, however, we want it to the point when others look at us, they remember Amir al-Mu'mineen. And that's where we have to ask ourselves, what does Ali want from us? We say, Labbaik Ya Hussein. We go to Karbala every single year. We sponsor this ashra and that majlis. We sit on the minbar, right? Like I do, sit on the minbar and deliver ashras upon ashras and this upon that. And yet my life doesn't resemble Hussein. Resembles the man who Hussein was there to rise up against. Na'udhu billah. So I'm talking about Hussein, but I'm living Yazid. On this night, on this beautiful night of the 13th of Rajab, I want me to ask ourselves a very, very delicate, hassas, and sometimes bitter tasting question. And that is that there's no question, there's no doubt about the love that I have for Amir al-Mu'mineen. The question is, am I loving him the way he wants to be loved? There are people who dance. There are people who watch others dance on such a beautiful celebration. There are people who, they're dancing in the streets of their city. They're dancing in YouTube videos, all for the love of Ali. Is there love? Oh yeah, that's love. That's love. But is that the love that Ali wants from us? So, I have read a few ashras at Bayt al-Qaim. If you remember in my very first majlis, I make it a point on Chandrat to make it a point to remind myself and all of you, these next 10, 12 nights are monumental. And as opposed to, and beyond the grief and beyond the matam and the salam and marsiyas and nawaz, which is very important, ask yourself, does Imam Hussein want something more from me? On the night of the 13th of Rajab, on this Shab-e Wilayat, on the Shab-e Wiladat, on all of these things that are there, ask yourself and me, examine my life and say that am I loving Ali the way he wants to be loved, or better yet, the way he deserves to be loved? For that, do I know the language of love of Amir al-Mu'mineen? How do I know? I said, Bhai, what the language of love is? Oh, for Bayt al-Asr, I know many of you were listening to me in the Jashan. I talked about letter number 31 of Nahj al-Balagha.
I don't have time tonight to expand on other letters and khutbahs, but I will ask you to take a moment and look through two of them. Number one is khutbah number 193 of Nahj al-Balagha, khutbah Hammam, khutbah Muttaqin, very famous khutbah. I know several ulama have spoken about it, and there's reasons why several ulama have spoken about it, because in it are the secrets of a great life. And nowadays, we talk about the reboot, right? So many people on Instagram now, they have courses now. Reboot your life, restart your life, revival of your life, trying to understand your emotional intelligence, try to deal with trauma when you were younger, right? Looking at things differently, right? Identifying toxic people inside your life and removing it. Making sure you're not toxic. It's a huge, huge movement right now all over Instagram. And people are paying hundreds and hundreds of dollars for a course. And it's nice to see. It is great to see. But all of that was already laid out by Amir al-Mu'mineen and the Ahlul Bayt 1400 years ago. Pick up Khutbah Hammam 193. Go through line by line, word for word. That is a reboot that we need inside of our life. Pick up letter number 45, Uthman ibn Hunayf, a governor during the time of Amir al-Mu'mineen's Khilafat. Attends a banquet and a dinner of a very rich man who was just there to flaunt his wealth, and the governor of that town, because he's a who's who, right, at that moment in Kufa, and he invites Uthman ibn Hunayf, and he attends that function. He accepts that invitation, knowing full well that I am a governor under Imam Ali's government. These governors were very, very blessed. The blessing was that you were chosen to be Amir al-Mu'mineen's governor. The difficulty was that you were chosen to be Amir al-Mu'mineen's governor. You were held to a higher standard. So right away when Imam Ali now found out that my governor attended a function like that, he wrote him a letter, a lengthy one at that. Number 45 in Nahj al-Balagha. And the first thing that blew me away about this whole story was the fact that, first of all, and again, this is a little bit of a bitter tasting moment now, and my hat keeps going everywhere as usual. A bitter tasting moment is the fact that not every invitation has to be accepted. People are coming to you and they are asking you, come to my function. You know full well, just based on the history of this khandan, this family, this is not going to be a munasib function, be it son's wedding, daughter's wedding, at some anniversary, some birthday, okay. Then you feel bad, oh my God, we know them for years, decades and decades, old friendships, right? Or sometimes relatives. This is my sister's son's wedding. But I know it's going to be balle balle. I know for sure it's going to be. There are people, I tell you, who, this is no word of a lie, there are people, I tell you, who come to me and they give me their wedding invitations. ये मौलाना वो बेटी की शादी हो रही है माशाअल्लाह बहुत मुबारक हो, it's very nice, good. ये ज़रा साहब, लेकिन मुझे मालूम है कि आप नहीं आएंगे. I know that you won't come. क्यों नहीं आऊँगा भाई? Why not? Why won't I come? नहीं ज़रा सा music है, dancing है. Oh अच्छा. There's no separation. It's a little bit mixed. What can I do? What can I do? Lekin, please, yeah. And I go, keep the envelope. You can reuse the envelope. Please, it's okay. Now, they're giving me the rucha, the invitation, the dabatnama. See, this is, please, it's telling me flat out, I know you won't come. So, Baba, why did you even write my name down? I've always asked young couples who are about to plan a wedding or on the verge of planning a wedding or, close by, always do me one favor. Always do me one favor. When it comes time for that horrible process of trying to get a guest list together, because that process will drive you crazy. You'll pull your head out, you'll punch the wall, you'll all sorts of stuff. That is the most difficult process. Grab the first invitation you get, write on the envelope, say, address to, there's a line here, on the line, put Imam Zamana. Make the first invitation of your wedding to Imam Zamana. And then ask yourself, put it down, look at it, say, okay, there's the invitation. Will he come to my wedding or not? And if you know in the heart of your hearts that he won't, don't rip up the invitation. Make it so that he'll accept that invitation. Understanding the language of love.
understanding what is meant. People are inviting you, you know for sure this is not a munasib event. The first thing that he says is that to Usman ibn Hunayf, know that there is a Mawla over you that you have to report to, and that even your Mawla has to be answerable and accountable to his master, being Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says this: 2 loaves of bread, or 2 pieces of hard bread, and coarse garments, he says, ripped up, rough clothing. Your Mawla, he's talking about himself now, your Mawla has trained himself to survive on these 2 elements: dry, rough bread and coarse clothing. Rough, coarse clothing, not silk and not beautiful kapra, no. And he says, realistically now, he says, I know you can't emulate this. Someone like you, even though you're my governor, you can't sit there and survive on 2 pieces of bread and garments. I'm not asking you to do that, but you can emulate me in my piety. You can try to you can try to be righteous like me. You can try to make good decisions like me. So there's an element of his life, because a lot of us will say, "Yaar, wo to Maula Ali the." I said, "Bhai, well, put him up on a pedestal where all we can do is sit there and admire him." No, he was meant to be a source of emulation for us, an uswatun hasana for us, an example for us. Don't elevate him to the point where now, he's not able to be a guide or a hujjat for us. No, when we say hujjatullah fil ardi and all of our ziyarat, that they are the proof of Allah on this earth, what does that mean? That means that they are people that live amongst us, walk amongst us, where Allah can say, look, I asked you to be God conscious. You said you put me in New Jersey, you put me in South Jersey, you put me in North Jersey, you put me surrounded by shayateen. How was I supposed to live in this dunya and still be close to you? He said, I have sent hujjat upon hujjat who are living in this earth amongst the people and still be able now to hold on to their iman. The Prophet of Allah lived 63 years in Mecca. 63 years. 40 of them, the majority of his time, he lived not as a prophet, as an everyday man amongst idol worshipping people. The last 23 years of his life, he had the mu'mineen around him. Before that, however, and anywhere do we see the impact that they had? No. He wasn't impacted by that. Why do you think that Bibi Asiya has such a beautiful elevation in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? Surah Tahrim, verse number 11. Open up that verse. Allah subhanahu wa ta'ala gives an example of Bibi Asiya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. For the mu'mineen, there is an example that Allah has set forward of the wife of Fir'aun. إِذْ قَالَتْ, when she says, Oh Allah, build a house for me, عندك في الجنة, beside you in Jannah, beside you in Jannah. Build for me a house beside you in Jannah. What gives you the jur'at and the audacity, Asiya, to ask for such a monumental dua? Baba, just be happy you got Jannah. Now you want a house where Allah is your parosi. Allah is your hamsaya. Is that what you want? Allah is your neighbor. That's your jur'at. And for Allah to include that as a verse in the Quran is telling us that there is a message in there that she lived with Fir'aun, married to the man of Fir'aun, but never allowed Fir'auniyat to enter inside of her. To the point where now she has this himmat and courage and yaqeen in Allah. I can ask for anything, even a house in the ka, beside you, Allah. We want to love Imam Ali? Absolutely love him. Beautify your gathering with the dhikr of Ali. Absolutely. But love him the way he wants to be loved. Learn his language of love through his own words. The way he addressed his son, the way he addressed his companions, the way he addressed his governors. All of that is beautifully laid out and compiled for us. There's no guessing. There's no, I don't know what's going on. There's no confusion. Everything is there. It's a matter of himmat. It's a matter of us understanding that, yes, while the world is going one way, I need to go one way. The Prophet of Allah says beautifully, if the dunya goes one way, Ali goes the other, follow Ali.
A lot of my youth will sit there and say, Asibha, you're asking us to be a hermit, you're asking us to be alone, isolated. The way that Imam Ali lived his life is nowhere near anything that we can do nowadays. And that therein lies the challenge. And I ask my youth tonight in the name of Amir al-Mu'mineen, accept this challenge. I've seen you guys at Beit al-Qaim, my youth out there, you guys can move mountains, man, I tell you. I've seen you guys power through all sorts of stuff. I've seen you when you were 8 years old till 18, till 19, now a grown man, mashallah, a mature sister now, on your way to paving the path to a beautiful life where you are successful in this world and you are bound to be successful in that world. Don't tell me you can't do it. I don't want to hear that. I've seen the Beit al-Qaim community in front of my eyes now become 180 in front of me. The challenge is this: learn to be people of distinction. Learn to accept the fact that if the world is going down a hill of bankruptcy, then you don't, like a herd mentality, follow that corruption down the hill. If that means that you are a little bit distinct, if that means, and I've given an example before, in a room full of white, bright t-shirts, 100 people are sitting there and they all have the exact same colored t-shirt on, all bright white, and you walk in with a a hot pink shirt on. Will people stare at you? Oh yeah. Sit there and follow you? Where did he come from? And you sit there right in the middle. And you have to be okay with the fact that while the world is wearing white t-shirts, I'm wearing a hot pink shirt, a tie-dye shirt. That distinction is one of the qualities of a follower of Amir al-Mu'mineen. Learn his language of love. The question is not, do we love him? The question is, does our love fit the way he wishes to be loved? That's the question I have for all of you. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us that tawfiq to be one of his Shi'as. Ultimately, that's what we want. The maqam of the Shia Abali in the hereafter is well documented. These are the individuals that the heavens were made for. Absolutely. Provided it's an amali discussion. Provided that you practically now show that I'm doing my best, such that when someone looks at me, they not only look at me, but they look at me as a reflection of my Mawla. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel efforts, inshallah. To understand this amazing personality of Amir al-Mu'mineen, we ask you, Allah, in the month of Rajab now, to accept our amal, forgive our sins, the sins of our parents especially. And finally, Allah, everything that we do, our celebrations, our gham, our grief, our discussions, everything we do is for the grandson of Amir al-Mu'mineen, for our living Imam, such that when he comes, we are found to be worthy enough to be beside him, inshallah. Thank you very much. May Allah bless each and every one of you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Maulana. Is Muhammad Ali uncle with us? Would he like to read the ziyarat to end our program? He said no. Okay. Okay. Mutajawaj ziyarat. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Ibna Rasulullah. Assalamu alayka ya Ibna Amir al-Mu'mineen wa Ibna Sayyid al-Wasin. Assalamu alayka ya Ibna Fatima al-Zahra Sayyidat al-Nisa al-Alameen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Mawla wa Ibna Mawla. Assalamu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Assalamu alayka ya Sultan Abul Hasan Ali ibn Musa al-Riza wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sahib al-Asb al-Zaman. Assalamu alayka ya Sharik al-Quran. Assalamu alayka ya Imam al-Insi wal-Jan. Hajjallah ta'ala wa farajak wa sa'allah ta'ala makhrajak wa zahurak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. वखार भाई आप दुआ इमाम ज़माना पढ़ा देंगे?
آپ کا مائک انمیوٹ کریے وقار بھائی. بسم اللہ وقار بھائی. زیارت پڑھوں. پڑھا دیجئے پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا خیرت اللہ. السلام علی البشیر النذیر. السلام علیک یا ایھا السراج المنیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا وسیع الاوصیاء. السلام علیک یا اماد الاتقیاء. السلام علیک یا ولی الاولیاء. السلام علیک یا سید الشہداء. السلام علیک یا آیت اللہ العظمی. السلام علیک یا خامس اہل العبا. السلام علیک یا قائد الغر المحجلین اتقیاء. السلام علیک یا عصمت الاولیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکم علی آبائک سبعتی وابنائک الاربع. السلام علیک علی اختک المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امام صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان امام الانس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی حیدر. صلی اللہ محمد.